بلکہ جو مرے گا وہ دیکھ لے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، میں بمبئی آیا. ان کے گاہک آئے، وہ ہندو پنڈت تھے، میرے سے ملے. میں نے قیامت کا تذکرہ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا. وہ کہنے لگے مولوی صاحب مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا. میں نے کہا اس میں آپ کو شک کیا ہے؟ مولوی صاحب ہم نے تو کسی کو ہوتا دیکھا نہیں. میں نے کہا تم نہیں دیکھتے تو وہ نہیں ہوتی چیز، تم تو نہ معلوم کیا کیا نہیں دیکھتے. میں نے کہا پنڈت جی ایک بات میری سنو، ایک بات میری سنو. جو اس وقت 5.25 فٹ کا انسان ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو ایک بالش کا، ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا، اور چند انگل سے کے پہلے یہ بچہ 2 قطروں کے اندر تھا، اور 2 قطروں سے پہلے یہ بچہ غذا اور خوراک میں تھا، اور غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان پورے عالم کے اندر بکھرا ہوا تھا. چاند کی روشنی، تاروں کی تاثیر، سورج کی کرنیں، ہوا کی لہریں، زمین کے ذرے اور کھاد کی گندگی، کروڑوں میل کے اندر یہ انسان بکھرا ہوا تھا. اللہ نے اس کے ذرات کو جوڑا، غذا خوراک بنائی، مرد عورت نے کھائی، وہ ملے، حمل ٹھہرا، 4 انگل کا بچہ بنا. اب یہ بچہ پنڈت جی بالکل بیکار جب تک اللہ اس میں روح نہ ڈال دے. تو میں نے کہا پنڈت جی ذرا ایک بات مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ کروڑوں میل کے ذروں کو جوڑ کر اللہ ایک مرتبہ جو جان ڈال چکے، اور پھر وہ انسان دنیا میں زندگی بسر کر کے بھلا یا برا کام کے جب وہ مرا اور قبر کے اندر دفن ہوا تو 3x60 فٹ کی قبر، اس کے اندر اس کے ریزے ریزے بن گئے. یا اگر کسی مردے کو جلایا گیا تو اس کی راکھ کا ایک حصہ مرگھٹ، دوسرا حصہ ہوا اور تیسرا حصہ پانی. دیکھو گے تو چند 100 میل کے اندر یہ سارے ریزے ہیں. تو جو کروڑوں میل کے ذروں کو جمع کر کے ایک مرتبہ جان ڈال چکا، وہ اللہ 100 میل کے اندر سے ریزوں کو جمع کر کے کیا قیامت کے دن وہ جان نہیں ڈال سکتا؟ پنڈت جی نے کان پکڑ دیے اپنے اور یوں کہا مولوی صاحب بات میری سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا بات سمجھ میں تو آ گئی، لیکن اب اس کے اندر دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ اللہ نے جو 2 مقام بنائے ہیں، جنت اور جہنم، جنت میں داخل کریں گے جس سے راضی ہوں گے، اور جہنم میں داخل کریں گے جس سے ناراض ہوں گے. تو اب یہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ راضی کس سے ہوں گے اور اللہ ناراض کس سے ہوں گے. میری محترم بہنوں، چونکہ ہمارے مختلف ملکوں کے اور ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول رہا اور ہر قسم کے آدمیوں سے ملنا جلنا رہا، تو میری محترم بہنوں جب آدمی کے اوپر پڑتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. ہم پر پڑی بہت، جب پڑتی ہے تو بوجھ پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اس لیے میری محترم بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ والا آپس کا محبت کا جو طریقہ لے کر تشریف لائے ہیں، وہ طریقہ گھروں کے اندر، کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، پورے عالم کے اندر وہ طریقہ چالو ہو جائے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہر آدمی دوسرے کو بانٹنے والا بنے تو ہوگا جوڑ، اور اگر ہوگا چھیننے والا تو ہوگا توڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے میں بانٹنا، زکوٰۃ بانٹنا، صدقہ بانٹنا، ہدیہ بانٹنا، قربانی کا گوشت بانٹنا، کھال بانٹنا،
صدقہ فطر بانٹنا. پھر بانٹنا کس کو؟ یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، پڑوسیوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، اولاد کو، اور اسی طرح ملنے جلنے والوں کو. یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم پریشان حال ملا تو اس کی بھی پریشانی کو دور کرنا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر پر ہو، پڑوسن غیر مسلم ہے، چیخنے کی اس کی آواز آئی تو آپ کا شوہر آپ سے کہے گا جا کے دیکھو کیا پریشانی. آپ نے جا کر دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ اس عورت کو بچہ پیدا ہونے کا وقت ہو چکا، شوہر دفتر میں ہے، غریب ہے، نرس کو پیسے بھرے نہیں، وہ بیچاری چیخ مار رہی. تو شوہر جو ہوگا بیوی کو 1000 روپیہ دے کر کہے گا جا کے اس کا کام کرو. بیوی گئی، نرس کو فون کر کے بلایا، بچہ پیدا ہو گیا، بیوی آ گئی. دیکھو میری بہنوں، اس عورت کی جان بھی لگی اور مرد کا مال لگا، اور تب جا کے اس غیر مسلم غریب عورت کا کام بنا. ضائع جائے گا نہیں، بدلہ اس کا اللہ دے گا. شام کے وقت میں وہ غیر مسلم گھر آیا، اسے پتہ چلا. اب بتائیے اس کے دل کے اندر کتنا اثر پڑے گا کہ ایک مسلمان گھرانے نے میری ساتھ کیسی ہمدردی کی. وہ آپ سے آ کر ملے گا، مرد سے ملے گا اور کہے گا کہ تمہارے بہت میرے اوپر احسان ہے، یہ بتاؤ اس 1000 روپے کا بیاج کتنا لوگے، بیاج کتنا لوگے. تو یہ مسلمان یوں کہے گا کہ نہیں صاحب، ہمارے یہاں بیاج کا لینا حرام ہے. ہم اگر بیاج لیں گے یہاں اور مال تو بڑھے گا لیکن اللہ ناراض ہوگا تو اس کے تکلیفوں کے خزانے کھل جائیں گے جہنم میں، تو وہاں ہم کو بڑی تکلیف ہوگی، تو ہمیں بیاج نہیں چاہیے. پھر وہ کہے گا کہ اچھا میں ہر مہینے میں 50 روپے تمہیں دے دوں تو 20 مہینے کے اندر تمہارا یہ قرضہ ادا ہوگا، تو تم مان لو گے؟ اب یہ آدمی مسلمان یوں کہتا ہے کہ نہیں صاحب، میں تم سے ایک پیسہ نہیں لوں گا، یہ میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کے طور پر کیا ہے. اب وہ پوچھے گا کہ مفت میں تم نے 1000 دے دیا میرے کو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے مفت میں نہیں دیا، بس یہ 1000 میں تم سے نہیں لوں گا، میں اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا، اور اللہ میرے کو جنت کے اندر اس کا بدلہ دے گا، اور جنت میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اگر وہ غیر مسلم دہریہ بھی ہے تو اللہ رسول کی بات سننے کو تیار ہوگا جب آپ نے اس کے ساتھ یہ اخلاق برتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. لیکن میری بہنوں، ذرا تمہارے دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ یہ مولوی صاحب پورے بیان میں یوں کہتے ہیں کہ دوسروں کو بانٹو بانٹو، دو دو دو. ارے مولوی صاحب دے میں تو صحیح، کوئی لینے کی جگہ بھی تو بتاؤ، لینے کی جگہ بتاؤ پھر دینے کا کہو. لینے کی جگہ بتاؤ. انسان کا مزاج جو ہے وہ ہے لینا، انسان کا جو رنگ ہے وہ ہے لینا، اس کے مزاج میں ہی لینا ہے. اور اللہ میاں کا بتایا ہوا جو رنگ ہے وہ ہے دینا. تو اگر یہ انسان اللہ کے بتائے رنگ پر آیا اور اس نے دینا شروع کیا تو پھر اللہ کے خزانوں سے اسے ملنے لگے گا. میری بہنوں، اللہ کے خزانے سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت. اللہ کے خزانوں سے لینے کے اصولوں کا نام ہے عبادت، اور بندوں کو دینے کے اصولوں کا نام ہے اخلاق.
اور انسان کو دنیا میں یہی دو کام سیکھنے، ایک تو اللہ سے تعلق جڑے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق صحیح ہو جائے۔ اللہ سے تعلق کب جڑے گا؟ جب آدمی اللہ سے لینے والا بنے۔ تو اللہ سے لینے کے اصولوں کا نام ہے عبادت، اور بندوں کو دینے کے اصولوں کا نام ہے اخلاق۔ ایک ہاتھ پھیلا اللہ کی طرف لینے کے لیے، دوسرا ہاتھ پھیلا بندوں کی طرف دینے کے لیے۔ اللہ کا محبوب بن اللہ سے لے کر، اور بندوں کا محبوب بن بندوں کو دے کر۔ ایک طرف محبوب خدا بن، عبادت کے راستے سے اللہ سے لے، دوسرے طرف محبوب خلق خدا بن، بندوں کو دے کر اخلاق کے ذریعے۔ میری محترم بہنوں، یہ لین دین ہے، اللہ سے لینا اور بندوں کو دینا۔ جتنا بندوں کو دیں گے اتنا اللہ دے گا، اور اللہ کے دینے کی اصل جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں تو پورا بدلہ سما نہیں سکتا، دنیا میں تو اللہ کا دیا ہوا پورا بدلہ سما نہیں سکتا، کیونکہ دنیا چھوٹی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دینے کی بڑی جگہ جو بنائی ہے وہ جنت ہے۔ وہاں پر بڑی جگہ میں جا کے اللہ بے انتہا نعمتوں سے نوازے گا۔ میری محترم بہنوں، اس کے بالمقابل آج دنیا کے اندر اور ہر زمانے میں دنیا کے اندر غلط لوگوں کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے اسے چھیننا۔ اگر چھیننے کا مزاج ہوگا تو لڑائی، اور اگر بانٹنے کا مزاج ہوگا تو پھر جوڑ، اور اگر چھیننے کا مزاج ہوگا تو پھر توڑ۔ جتنی بھی لڑائیاں پوری دنیا میں ہیں، اس کی بنیاد کو دیکھو گے تو کیا نکلے گی بہنوں؟ اس کی بنیاد نکلے گی چھیننا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے بانٹنا۔ اب دیکھو، اب پوری دنیا میں جا کے میری بہنوں دیکھو، چھیننے کا مزاج، چوری، ڈکیتی، سود، یہ سارے چھیننے کے راستے، جھوٹ، دھوکہ، غبن، خیانت، سورت، جگار، یہ سارے راستے لینے کے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر اگر خفا نہ ہو تو اور بات کہہ دوں، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، سپر ٹیکس، اربان ٹیکس، حلال خور ٹیکس، یہ جتنے بھی ہیں سارے لینے کے راستے۔ یہ انسان دوسرے کو دے گا تو بھی لینے کے لیے، سیدھی سیدھی بات، دے گا تو بھی لینے کے لیے۔ مفت خور ملکوں کو خوشحال ملک بہت دیتے ہیں، دے کر اپنا مرہون منت بنا کر پھر آخر میں پھر ان سے بھیک مانگتے ہیں، تمہارا فلاں بندرگاہ ہمارے حوالے کر دو، تمہارے فلاں شہر کے اندر میزائل کا اڈا لگانے دو، فلاں جگہ ہم کو یوں کرنے دو۔ تو انسان جب دوسرے کو دیتا ہے تو بھی لینے کے لیے، اور اصل مزاج ہے لینے کا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر جو کچھ ہمیں قربان کرنا پڑے قربان کر دیں، تو پھر اللہ پاک جس اپنی مرضی کو ہم نے قربان کیا، اس مرضی کو اللہ اگائیں گے کل قیامت کے دن، اور وہ اگے گی۔ اور اگر آدمی اپنی مرضی اور خود غرضی اور جی چاہی پر لگا اور اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، تو پھر میری بہنوں وہ دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان۔ دین بہت پھیلی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر سے تبلیغ کے اندر 6 بنیادی باتیں کہتے ہیں، 6 باتیں۔ اس کے اندر ایک بات تو ہے کلمہ، یعنی ساری دنیا کی چیزوں کا یقین نکل کر اور اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہو۔
دل و دماغ میں بس جائے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کے بننے کا تعلق بھی نہیں اور زندگیوں کے بگڑنے کا تعلق بھی نہیں۔ ان چیزوں میں اللہ جس کی زندگی بنائیں گے بنے گی اور جس کی زندگی بگاڑیں گے بگڑے گی۔ اگر اللہ زندگی بگاڑنے پر آئے تو ملک اور مال دے کر فرعون قارون کی زندگی بگاڑ دی، اور اللہ جب زندگی بنانے پر آئے تو بنی اسرائیل کو کچے مکانوں میں رکھ کر زندگی بنا دی۔ زندگی بنانے پر آئیں گے تو غریب کی بھی بنا دیں گے، اور زندگی بگاڑنے پر آئیں گے تو مالدار کی بھی بگاڑ دیں گے۔ زندگیوں کا بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ اور قانون زندگیوں کے بنانے اور بگاڑنے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمل اگر صحیح پایا گیا تو زندگی بنا دیں گے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب، اور اگر عمل غلط ہو گیا تو زندگی بگاڑ دیں گے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب۔ ایک تو ذہن یہ بنانا ہے، اور عمل صحیح بن نہیں سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی نہ آ جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر ہم نے اقرار کیا کہ پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہم گزاریں گے۔ اب سب سے پہلا حکم جو اللہ کا ملے گا وہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ نے فرض کر دی۔ اس نماز کے اندر اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے۔ نماز فوراً کامیابی آدمی کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن نماز پڑھ پڑھ کر اللہ کا تعلق جب پیدا ہوگا تو اسی نماز پر اللہ تعالی ہم کو کامیابی مرحمت فرمائیں گے۔ میری محترم بہنوں، نماز سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت، اور علم کے ذریعے پوری زندگی میں حکم اللہ کا کیا اور طریقہ نبی کا کیا، یہ علم ہمیں لینا پڑے گا۔ اور علم پہلے فضائل کا ہوگا تاکہ آدمی کی طبیعت چلے دین کے کام کی طرف، اور پھر مسائل ہر ایک کو الگ الگ سیکھنے ہوں گے۔ لیکن میری بہنوں، علم حاصل کر کے دین پر آدمی چلے، لیکن اس میں جان پڑے گی جب اللہ کا دھیان پیدا ہو، اور اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے اور دعائیں مانگنے سے اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ اس کے علاوہ میری بہنوں، چوتھا نمبر جو اکرام مسلم ہے وہ اخلاق کا نمبر ہے، اور اخلاق ایک ایسا وہ کہتے ہیں مقناطیس ہے کہ اس کے ذریعے دل کھینچے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک 5واں نمبر جو ہے وہ اخلاص کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے عبادات کا یا اخلاق کا، وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، خود غرضی اور دنیا طلبی کے لیے نہ کرے۔ یہ 5 باتیں ہوئی بہنوں۔ اس کے بعد 6واں نمبر جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا ہے، تاکہ یہ 5 باتیں دعوت اور تبلیغ کے ذریعے پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے اندر چالو کر دی جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان 6 نمبروں کو لے کر مردوں کی جماعتیں اور عورتوں کی جماعتیں پھری، اور ملکوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ذہن بنے۔ ابھی ایک جماعت فلپائن کی طرف گئی، امارات کی عرب